بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمہ اللہ سے متعلق رائے۔ تفصیلات کے مطابق جامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند الہند کے لیٹر پیڈ پہ جاری ایک بیان میں حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ یہ معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ کسی شخص نے حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارات کو سیاق سباق سے الگ کر کے استفتاء کی شکل میں دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں پیش کیا اور دارالعلوم کے جواب کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا ہے۔ حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ اس سلسلہ میں حقیقی صورتحال کی وضاحت پر مشتمل مفصل اور واضح استفتاء دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں آیا اور مفتیان کرام نے اس تازہ استفتاء کا واضح جواب مرتب فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابق مستفتی نے حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو مجروح کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ بے بنیاد اور تلبس پر مبنی تھی۔ حضرت محتمم صاحب کا کہنا تھا کہ اللہ تعالی ہمارے اکابر کی مساعی اور خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں ان کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ سائل کی طرف سے بھیجے گئے تفصیلی سوال کے جواب میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے سابق میں جو فتویٰ دیا گیا ہے اس میں کسی متعین شخص پر کوئی حکم نہیں لگایا گیا ہے۔ اس میں تو ایک اصولی بات تحریر کی گئی ہے کہ یہ روایات ثابت نہیں، لہٰذا ان سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کی شراب نوشی پر راضی تھے، انہوں نے 5 صحابی کو ڈرایا یا دھمکایا ہے وغیرہ، یہ درست نہیں ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ در حقیقت نعوذ باللہ کاتب وحی سے بغض اور عدالت صحابہ کو مجروح کرتا ہے، جو انسان کے زندیق ہونے کی علامت ہے۔ اس فتوے میں کہیں بھی حضرت مولانا امین صفدر صاحب اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پر گمراہ یا زندیق ہونے کا حکم نہیں لگایا گیا ہے۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کی طرف یہ نسبت غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا مرحوم نے ان روایات کے ذریعے مذکورہ بالا نوعیت کا کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا ہے کہ ان پر زندیق وغیرہ ہونے کا حکم لگایا جائے۔ حضرت مرحوم تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عظمت شان کے قائل تھے۔ ان کے دفاع میں انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ ان کے تصنیفات کے اندر صریح الفاظ میں اس کا اعتراف موجود ہے۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے تجلیات صفدر میں ان روایات کا ذکر کیوں کیا، تو ممکن ہے کہ انہوں نے بطور الزام ان کا ذکر کیا ہو، جیسا کہ سوال کے ساتھ منسلک فتوے میں کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کا اصل مستدل اہل سنت والجماعت کے علماء کی تصریحات ہیں، یہ روایات نہیں ہیں۔ کتاب کی مشمولات اور سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہے۔ محترم ناظرین، ادھر دوسری جانب کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کے لیٹر پیڈ پر بھی ایک بیان جاری ہوا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا کہ رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی نور اللہ مرقدہ، جن کی ولادت 4 اپریل 1934 عیسوی کو ہندوستان میں جبکہ وفات 3 اکتوبر 2000 عیسوی کو اوکاڑا پاکستان میں ہوئی ہے، ان کا شمار اہل علم اور علماء کے مابین عصر حاضر کی ان نابغہ روزگار شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کو اعتدال پسندی کے ساتھ اپنے سلف صالحین سے لیا اور اپنی پوری حیات مستعار کو دین میں غلو پسندوں کی تحریفات اور باطل پرستوں کی جعل سازیوں اور جاہلوں کی بے جا تعویلات کے رد و تعاقب میں بے لوث وقف کر دیا۔ اپنی ان مقبول اور مخلصانہ خدمات کے سبب بر صغیر پاک و ہند میں حضرت موصوف اہل حق کی علامت اور شناخت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عوام و خاص کے مابین آپ وکیل احناف اور مناظر اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ دین اسلام کی توسیع و اشاعت میں منہج دارالعلوم دیوبند کے حقیقی و عالمی ترجمان اور فرق باطلہ کے خلاف ایک سیف بے نیام تھے۔ آپ کا اصلاحی تعلق شیخ و تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ حضرت لاہوری سے بیعت ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا شمس الحق افغانی اور حضرت مولانا علامہ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ جیسے متکلمین اسلام کی خصوصی توجہات کا مرکز بنے رہے۔ انہی روحانی تعلقات کی برکت تھی کہ مذہب احناف کی ترویج و اشاعت اور اس کے تحفظ و دفاع کے میدان میں نہایت اعتدال، سنجیدگی اور ٹھوس علمی دلائل کے ساتھ کارہائے نمایاں سر انجام دیے، جن کا اثر ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ صدیوں دیکھتے رہیں گے۔ حکمت و موعظت کے ساتھ دعوت اللہ اور احقاق حق اور ابطال باطل کے میدان میں خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر صرف ایک فرقہ نہیں بلکہ عصر حاضر کے تقریباً تمام ہی باطل فرقوں کے خلاف برسر پیکار رہنا آپ کا امتیازی وصف ہے۔ فرقۂ باطلہ کے دست و برد سے
امت مسلمہ کو بچانے میں آپ کی مخلصانہ اور بے لوث خدمات نسل نو کے لیے نہ صرف یہ کہ صدیوں تک نمونہ بنے گی، بلکہ جب بھی کوئی باطل فرقہ سر اٹھائے گا تو مولانا محمد امین صفدر اور مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ جیسے اساتین ملت اسلامیہ کا نام نامی لوگوں کی نوک زبان پر ہوگا۔ پاکستان کے بڑے بڑے جامعات میں آپ کے دروس ہوتے رہے ہیں، جن میں طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ اکرام کی اچھی خاصی تعداد شریک رہتی تھی۔ اصول و فروع میں اپنے اکابر علماء دیوبند پر اعتماد کرتے تھے، نزاعی مسائل میں علماء دیوبند کی تحقیق کو حرف آخر سمجھتے تھے اور اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے تھے۔ فن مناظرہ میں مجتہدانہ شان کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر و تقریر انتہائی بے تکلف اور سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ پرمغز اور مؤثر بھی ہوتی تھی۔ انداز بیان نہایت محققانہ ہوتا تھا۔ ان تمام تر خصوصیات و صلاحیتوں کے باوجود سادگی، عاجزی، تواضع اور انکساری کا پیکر تھے۔ تقوی، عبادت، احتیاط و ورع اور اتباع سنت میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ ابنائے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کو آپ کی شخصیت اور مقبول خدمات پر فخر ہے۔ یوں تو آپ کی لاتعداد تصانیف کا ہر صفحہ ملت کے لیے بے بدل سرمایہ ہے، لیکن تجلیات صفدر اور فتوحات صفدر وغیرہ کتابیں آپ کے تحقیقی قلم کی ایسی علمی یادگار ہیں جو شاہکار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم تمام خدام دارالعلوم دیوبند آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس کا نفع پوری ملت اسلامیہ کے لیے عام و تام فرمائے۔